غذا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے ملک کا اور ہر ملک کا مستقبل جڑا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں پڑھنے لکھنے اور عالمی تجارت میں مقابلہ کرنے کے مواقع میسر ہوئے ہیں، اسی طرح بہت سے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ 2 بگیسٹ کلر پاکستان کے ڈائریا اور نمونیا ہیں بچوں کے، اور ان دونوں کا تعلق ڈائریکٹلی کم خوراکی کے ساتھ ہے۔ اسٹنٹنگ کی آپ مثال دیکھ لیں، پاکستان ہائیسٹ ہے ورلڈ میں اسٹنٹنگ میں۔ انڈر ویٹ ہمارے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں بچے، ہمارے یہاں ویسٹنگ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ آج 40% جو بچے ہیں ہمارے بلو دی ایج آف 5 دے سفر فرام اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ۔ There's a very strong correlation between stunting and the mother's level of education, per capita income, and the age of marriage, and the number of pregnancies, and so stunting is clearly a manifestation of deprivation. In last 30 years or so, we have seen the physical deterioration of our nation. Stunted growth ہمارے ایک بہت بڑا معمہ ہے جو کہ سرپرائزنگلی ہر طبقے میں اب دیکھا جا رہا ہے، افورڈنگ نان افورڈنگ۔ اور یہ اسٹنٹنگ گروتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ پست قامت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کی نشو و نما بھی نہیں ہو پاتی۔ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہ صحیح طرح لرن نہیں کرتے، جب وہ ورک پلیس میں آتے ہیں تو وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود اس پہ اسٹڈی کی ہے، اکنامک کانسیکوینسز آف میل نیوٹریشن۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نیوٹریشن پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ 7.6 بلین $US پر ایئر جو ہے آپ اپنی GDP کا لاس کریں گے۔ This is having an impact on our nation's development, on the kind of people we produce, on the kind of productivity we will have as Pakistanis. And I think it's a tragedy that this is happening in this day and age, in this country. It's a tragedy. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آج سے 10 سال بعد we will be, it's like a کن ذہن قوم بن جائیں گے ہم، and that's very scary. We don't realize this. وہ کسی بزرگ نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اسی کو نہیں صاف کر پاتے۔ بچوں کی بہتر نشو و نما میں غذائیت کے ساتھ ساتھ غذا کے معیار کا اچھا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، اور اگر ہمارے بچوں کو مکمل اور بہترین غذائیت نہ ملی تو ہمارا دنیا کے باقی ممالک سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر 100 بندے بیمار ہوتے ہیں تو اس میں سے کتنے % بیماری جو ہے اس کا تعلق غذا سے ہے یا نیوٹریشن سے ہے؟ تو یہ 2002 میں آج سے 22 سال پہلے انٹرنیشنل ایویڈنس اور پاکستان کا ایویڈنس کہتا تھا اٹس اراؤنڈ 60%۔ مطلب 100 لوگ اگر بیمار ہوئے ہیں نا تو ان میں سے 60 اس لیے بیمار ہوئے کہ ان کی نیوٹریشن کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ اور پاکستان میں چونکہ دودھ غذائیت مہیا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اس سیریز کے ذریعے آپ دودھ اور اس کی بہتر فراہمی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ملک جو ہے، جو کہ ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل غذا رکھی ہے، اس کے اندر تمام نیوٹرینٹس بایو اویلیبل ہیں اور اس نیچرل آرڈر میں ہے جس میں انسان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اگر پروٹیکٹ نہیں ہوگا تو وہ اتنی ہی جلدی وہ دودھ خراب بھی ہوتا ہے۔ ملک کون زیادہ پیتا ہے؟ بچے۔ سٹنٹنگ کا لیول آپ دیکھ لیے ہیلتھ، اس میں سارا دودھ آپ جو اڈلٹریٹڈ ہے آپ بچوں کو دے رہے ہیں، سو ویئر ول دی ہیلتھ اسٹیٹسٹکس کو؟ سو فار دا سیک آف saving the generations, you have to secure the quality of milk. Milk intrinsically is essential for nutrition, and the fact that it has to be of a high quality is extremely important in the case of food safety. Because it provides protein, it provides a bit of carbs, it provides the fat nutrients, and it provides vitamin A and D. Vitamin A and D is very good for calcium and bone growth. So those are the things that are really important in the milk that needs to be provided, and that's why you want to have as healthy a milk as possible. پہلی شرط تو یہ ہے کہ دودھ پینا ہے،
ٹھیک ہے. پھر دوسری شرط ہے کہ کون سا دودھ پینا ہے. آیا آپ کھلا دودھ پینا چاہتے ہیں کہ بند؟ اب دودھ اچھی غذائیت کا پینا ہے، یہ ایک اہم بات ہے. کیونکہ دودھ غذائی اجزاء کا ایک اہم ذریعہ ہے. بھرپور غذائیت حاصل کرنے کے لیے اس کے اعلیٰ معیار کا ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں صارفین کو فراہم کیے جانے والا دودھ ایک معیار کا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں صحت کے حوالے سے متعدد خدشات پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی کہ ہم نے لوز ملک کو ویریس سیمپلز مختلف گھروں سے لیے، پاکستان ڈیری ایسوسیشن نے کی، اور جب ان کو اسٹڈی کیا تو ان میں سے بہت سارے دودھ ایز پر دا لیگل اسٹینڈرڈ آف پاکستان PSQCA اور PFA کے حساب سے وہ ملک ہی نہیں تھے. یعنی کہ ان کے ٹوٹل سالڈز ہی اتنے نہیں تھے کہ ان کو ملک کہا جا سکے. You see a lot of prenatal, postnatal or antenatal deaths happening in Pakistan, where mothers or pregnant women are not getting proper nutrition and consuming unsafe milk. غریب سے غریب طبقہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہے، لیکن وہ جو دودھ ہے وہ ان کی صحت کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. In fact, in many cases, it is carrier of diseases. When we were visiting various places to see چھوٹے چھوٹے دودھ کی دکانیں، ایسی جگہ بھی تھی جہاں دودھ کے ڈرمز تھے، اور میں کو یہ کالا دودھ نہیں، دودھ کا ڈرم کہاں ہے. پھر پتہ چلا وہ جو کالا اتنا تھک لیئر ہے وہ مکھیوں کا ہے. وہ مکھیوں کو ہٹاتے ہیں، نیچے سے نکال کے دودھ دیتے ہیں. سو یہ آپ سوچئے کس قدر دنیا کا جرم اس میں مل رہا ہے. Once you produce the milk, you need to control it, you need to pack it, you need to pasteurize it, you need to process it in order to make it safe. Otherwise, it becomes even more harmful. فرام فارم ٹو کنزیومر کسی بھی پوائنٹ پہ اگر ہم لوگ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں یا ہم کسی بھی پوائنٹ کو جو ہے اگر نگلیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا. وہ ہمارا ملک جو ہے کمپلیٹ نیوٹریشنس ویلیو کے ساتھ ہمیں نہیں ملے گا. اس وقت جو کھلا دودھ ملتا ہے مارکیٹ میں، اگر اس کے سیمپلز کا تجزیہ کریں، اور جب کہ تجزیہ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی جو فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ اینڈ حلال اتھارٹی ہے، انہوں نے بھی کام کیا ہے، باقی فوڈ اتھارٹی نے بھی تجزیہ کیا، تو آپ کو 90% جو سیمپلز ہیں وہ کنٹامینیٹڈ نظر آتے ہیں. اس کے اندر ایفلاٹاکسنز ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اور قسم کی جو غلاظتیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا کچھ بھی کر لیں، دیر از اے لارج چنک آف دا سوسائٹی وچ یوزز ملک وداؤٹ بوائلنگ آلسو. ٹیوبرکلوسس ایک بہت بڑا جو ہے انسیڈنس ہے پاکستان میں، اگر آپ دیکھ لیں. کھلا دودھ اور کھلے دودھ سے بنی اشیاء جیسے آئس کریم یا دہی بہت آسانی کے ساتھ نقصان دہ بیکٹیریا اور جراثیم کی وجہ سے آلودگی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اسی آلودگی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں یہاں تک کہ جان لیوا بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں. Milk is a very, very delicate item to store and for the logistic side. From the buffalo to the consumer, it's a very, I would say, a complicated journey in the sense it has to go through a lot of processes if you want to transfer the milk with integrity. Every citizen has a right to have safe, nutritious milk. And we want to do that. اب وہ کیسے ہوگا؟ By bringing level playing field across the issues. انفارمل سیکٹر کا مطلب دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. وی آر ناٹ ایٹ کہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ دیر شوڈ بی سم رولز اینڈ ریگولیشنز وچ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. کوالٹی چیکس، کوالٹی کنٹرول، اینڈ اسپیشلی جب یہ فوڈ کا معاملہ ہو، یعنی کہ کھانے پینے کا بچوں کا، یعنی کہ آپ نے اگر آپ کی گروتھ ہے، جو ہماری جنریشن ہے، فیوچر ہے ہمارا، تو اگر بچوں کی اگر ڈائٹ کا مسئلہ ہو تو دین وی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو کمپرومائز آن دیٹ. ملک از ون آف دا پرائمری سورسز آف نیوٹریشن فار چلڈرن. اگر ہم فارمل سیکٹر کو گرو کریں گے، we will get safe, good quality, uncontaminated, unadulterated milk to our children. And when we do that,
inshallah we can reduce this statistic of stunting and wasting and produce people who will be productive in school and who will be productive in the workplace. इसके लिए एसोसिएशन भी काम कर रही है हमारी, लोगों को एजुकेट करने में, चाहे वो टीवी के ज़रिए हो, चाहे वो फार्मर्स की एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं. अगर हम न्यूट्रिशन पे इस वक्त फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो हैं दुनिया के बाकी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. इस सीरीज़ की अगली इकसात में हम पाकिस्तान में दूध की पैदावार और इसकी सप्लाई के लिए कानून के किरदार के बारे में जानेंगे. इसके साथ हम डब्बे के दूध से जुड़ी खराफात, दूध की कीमत को कम करने और किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर की कोशिशों और हुकूमत की तरफ से किस तरह की हिमायत की ज़रूरत है इसका भी अहाता करेंगे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बेहतरीन मयार का दूध पाकिस्तान के कोने कोने में हर किसी के लिए काबिले रसाई हो. Turkey, it's a journey. It's not something that happens overnight. But it's a journey you must start for the sake of the health of your nation. Every sector has to contribute and every sector has to be probably brought into the ambit of quality, standards, regulations, minimum do's and don'ts, because without those things it will never be a level playing field and you'll never be able to harness the opportunities and the potential of the people, which I think is probably one of the best thing which we have is the people. And we are not being able to harness that, and if we are able to harness that by giving them a direction, I think then we'll become simply an unstoppable nation.